وحی کے آغاز کا بیان۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ پیدائے سحر کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ توشہ لے جا کر وہاں چند روز گزارتے اور ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کا توشہ لے جا کر پھر وہاں عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب کھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر کھینچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ سے خوفزدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل سے واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس آئیں۔ وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنے جانتے تھے۔ چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا، جسے سن کر ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہ تو وہی ناموس، مطلب وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟
ورقا نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی شخص اس طرح کا پیغام لے کر آیا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقا جلد ہی انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وہی رک گئے۔